अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल अक़ाइद, सफ़ा नंबर 63 और पढ़ते हैं थोड़ी सी इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला कमा यज़अमुल फ़लासिफ़ा मिन अन्नहु ला यअलमुल जुज़इयात वला यक़दिरु अला अक्सरा मिन वाहिद वद्दहरिया अन्नहु ला यअलमु ज़ातह वन्निज़ाम अन्नहु ला यक़दिरु अला ख़ल्क़िल जहल वल्क़ुबह वल्बल्ख़ी अन्नहु ला यक़दिरु अला मिस्ल मक़दूरिल अब्द व आम्मतुल मुअतज़िला अन्नहु ला यक़दिरु अला नफ़्स मक़दूरिल अब्द। प्यारे बच्चों, आज की इस इबारत में ये बता रहे हैं कि इससे पहले जब हमने ये बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इल्म और कुदरत से कोई भी शय खारिज नहीं है, तो ये कोई भी शय अहले सुन्नत व जमात का तो मोतक़द यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल्लियात को भी जानता है, जुज़इयात को भी जानता है, उसकी कुदरत हर शय मुमकिन से मुताल्लिक़ है। तो अहले सुन्नत का मोतक़द यही है। पहले अहले सुन्नत का मोतक़द दलील से साहिब किताब ने बता दिया। अब यहाँ पर कुछ लोगों के नज़रिए बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के इल्म और कुदरत से मुताल्लिक़ कुछ लोगों का नज़रिया ये है, बिलखुसूस इल्म से मुतालिक ये नज़रिया है, जैसे कि फ़लासफ़ा का नज़रिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल्लियात को तो जानता है लेकिन जुज़इयात को नहीं जानता है, माज़अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि कुल्लियात को तो जानता है लेकिन जुज़इयात को नहीं जानता है। तो जुज़इयात को, जुज़इयात मादिया को वजह जुज़ई के साथ नहीं जानता है अल्लाह ताला, बल्कि वो वजह कुल्ली के साथ तमाम चीज़ों को जानता है। तो ये मुअतज़िला ने कहा। तो अब मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया ला कमा यज़अमुल फ़लासिफ़ा, वो हर शय को जानता है, कुल्ली और जुज़ई तमाम को जानता है। वैसा नहीं है जैसे कि फ़लासफ़ा ने गुमान कर लिया मिन अन्नहु ला यअलमुल जुज़इयात, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुज़इयात को नहीं जानता है। बात समझ में आई बच्चों? ऐसा नहीं है। वला यक़दिरु अला अक्सरा मिन वाहिद, ऐसी फलासफा ने यह भी कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक से ज़्यादा पर कादिर नहीं है, इसलिए उनका अपना एक फासिद बातिल नज़रिया यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़्ल अव्वल को पैदा कर दिया और अक़्ल अव्वल ने अक़्ल सानी, अक़्ल सानी ने अक़्ल सालिस को, इसी तरीके से उक़ूल अशरा पैदा हो गए। अब सारी कायनात का निज़ाम वही उक़ूल अशरा चलाती हैं। माअज़ल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुअत्तल अक़्ल अव्वल को पैदा करके मुअत्तल हो गया, माअज़ल्लाह। उनका ये नज़रिया एक गुमराह कुन नज़रिया एक है। उनका ये नज़रिया है कि उनका एक ज़ाब्ता है, वो कहते हैं कि एक इल्लत फ़ाइलिया बसीता से दो असर सादिर नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि इल्लत फ़ाइलिया बसीता से अगर दो असर सादिर होंगे तो वो इल्लत फ़ाइलिया बसीता उन दो असरों का मस्दर बनेगी, और जब मस्दर बनेगी वो इल्लत फ़ाइलिया बसीता, तो उससे एक असर सादिर हो तो इस हैसियत से कि उससे ये असर सादिर हो रहा है वो गैर होगा इस उसका कि जिससे दूसरा असर सादिर हो रहा है। तो अब ऐसी सूरत में दोनों असरों का सुदूर का मफहूम या तो ज़ाते मस्दर में दाखिल होगा या ज़ाते मस्दर से खारिज होगा। अगर दोनों में दाखिल है तो तरकीब यकीनन ज़ाहिरन लाजिम आ गई, और खारिज अगर है तब भी तो उन दोनों मफहूमों का जब मस्दर है वो, तब भी तो उनका सुदूर होगा तो इसी से, ज़ाते मस्दर ही से। तो इल्लत बसीता जो कि ज़ाते मस्दर है, उनसे उन दोनों मफहूमों का सुदूर होगा। तो अब एक का सुदूर जिस हैसियत से हो रहा है तो वो गैर होगा उसका जिसका सुदूर, दूसरे का सुदूर जिस हैसियत से हो रहा है। तो अब ऐसी सूरत में इल्लत बसीता थी वो, और इल्लत बसीता का मुरक्कब होना लाजिम आ गया। इसलिए उन्होंने क्या कहा, शय वाहिद से इल्लत फ़ाइलिया बसीता से दो असर सादिर नहीं हो सकते, ये उनका ख्याल है। इसलिए उन्होंने कहा ला यक़दिरु अला अक्सर मिन वाहिद, एक से ज़्यादा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसीत है और वही इल्लत फ़ाइलिया है, तो उससे एक ही असर सादिर होगा, उन्होंने कहा। बात समझ आई बच्चों? लेकिन इनका ये कौल भी क्या है, फासिद है, क्योंकि दो असरों का सुदूर किसी मादी शय से अगर हो तब तो ऐसा हो सकता है
کہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک اثر کا صدور ہو رہا ہے، جس جگہ سے ایک اثر کا صدور ہو رہا ہے وہ غیر ہوگا اس کا جس جگہ سے دوسرے اثر کا صدور ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت مادہ اور جسم سے بے نیاز ہے، پاک ہے. وہ تو صرف کسی بھی شے کو پیدا کرنے کے لیے کن فرماتا ہے. تو کن فرمانا، کن فرما دے تو وہ ساری کائنات ایک کن میں پیدا کر دے. تو اس سے کب یہ لازم آئے گا کہ ترکیب ہو جائے علت فاعلیہ بسیطہ میں. اس لیے ان کا یہ نظریہ باطل ہے. وَالدَّهْرِيَّةُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَاتَهُ، اور دہریہ وہ قوم ہے جو کائنات کو دہر کی جانب منسوب کرتی ہے. دہریہ میں سے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ دہر کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے، وہ صرف دہر ہی کو خالق مانتے ہیں. اور کچھ دہریہ ایسے بھی ہیں جو صانع کا اعتراف تو کرتے ہیں، موجد عالم کا اعتراف تو کرتے ہیں، لیکن دہر کو اس موجد عالم کے لیے شریک مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دہر بھی موجد عالم کا شریک ہے خلق کائنات میں. چاہے شریک مانے چاہے وہ فرقہ ہو، تو شریک ماننا بھی باطل ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکی ہے بحث اللہ کی توحید میں، وہ بھی باطل. اور جو یہ کہتے ہیں کہ دہر کی طرف ساری چیزوں کا خالق دہر ہی ہے، وہ بھی بالکل لیا کیا ہے، ان کا قول باطل ہے. بات سمجھائی بچوں؟ تو دہریہ کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت کے علم کے تعلق سے؟ وہ کہتے ہیں انہ لا یعلم ذاتہ، اللہ رب العزت اپنی ذات کو نہیں جانتا. ذات کو نہیں جانتا کیوں؟ دلیل ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، جاننا یعنی علم، یہ دو متغیر چیزوں کے درمیان ایک نسبت کا نام ہے. یعنی عالم اور معلوم دو کے درمیان ایک نسبت کا نام ہے. علم کس کا نام ہے؟ نسبت کا نام. اور نسبت الشیء الی نفسہ یہ محال ہے. وہ کہتے ہیں نسبت الشیء الی نفسہ محال ہے کہ خود عالم ہو خود معلوم ہو. اس لیے اللہ رب العزت اپنی ذات کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر اللہ رب العزت اپنی ذات کو جانے گا تو خود ہی عالم خود ہی معلوم، تو تغایر تو دو چیزوں کے درمیان ہوا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت عالم اور اسی کی ذات معلوم، تو دونوں میں تغایر کہاں ہے؟ اور نسبت علم جو ہے وہ تغایر کا نام ہے. یہ انہوں نے کہا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے کہ یہ جو نسبت علم جو ہے وہ نسبت محضہ ہے، بلکہ علم ایک صفت حقیقیہ ہے جس کی نسبت معلوم کی جانب ہو جاتی ہے. اور صفت کی نسبت ذات کی طرف کرنا ممکن ہے. اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ علم ایک نسبت محضہ ہے، تب بھی ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ نسبت جو ہوگی وہ نسبت علمیہ ہوگی نا، جاننے کی نسبت ہوگی. تو نسبت علمیہ کے تحقق کے لیے تغایر حقیقی ضروری نہیں ہے کہ عالم و معلوم کے درمیان تغایر حقیقی ہو، تغایر اعتباری کافی ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ڈاکٹر خود ہی معالج ہوتا ہے اور خود ہی معالج ہوتا ہے. اس حیثیت سے کہ وہ اپنا علاج کر رہا ہے تو وہ معالج ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مریض ہے، مریض ہونے کی حیثیت سے معالج ہے. تو یہاں پر معالج اور معالج کے درمیان میں بھی تو تغایر ہے، اور تغایر اعتباری کافی ہے وہاں پر. ایسے عالم و معلوم کے درمیان میں بھی تغایر اعتباری کافی ہے. ارے بھائی، آپ جو دہریہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کا عالم نہیں ہے، اگر اسی دہریہ سے پوچھا جائے کیا تو اپنے آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، تو ضرور کہے گا کہ ہاں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. تو پھر عالم اور معلوم دونوں میں تغایر ہوتا ہے، تو علم کی نسبت کیسے؟ تو اس سے کہا جائے کہ تب تو تم اپنی ذات کو جاننے سے جاہل ہو، چڑ جائے گا، ہے نا. اس لیے نسبت علمیہ کے لیے عالم اور معلوم کے درمیان تغایر حقیقی ضروری نہیں ہے، تغایر اعتباری کافی ہے. والنظام انہ لا يقدر على خلق الجہل والقبح، اور نظام اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العزت جہل اور قبح
کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. کس کے؟ جہل اور قبح کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. اس نے یہ خیال کر لیا کہ خلق قبیح قبیح ہوتا ہے، لہذا جہل اور قبح چونکہ قبیح ہیں اس لیے ان کا پیدا کرنا بھی قبیح ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت معاذ اللہ کہتا ہے کہ جہل اور قبح کے خلق پر قادر نہیں ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ کہنا کہ خلق قبیح قبیح ہے یہی ہمیں تسلیم نہیں ہے. اتصاف بالقبیح قبیح ہے، خلق قبیح قبیح نہیں ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اس نے اتصاف اور کسب کو خلق سمجھ لیا، یہ اس کی کج فہمی ہے. والبلخی انہ لا يقدر على مثل مقدور العبد، اور بلخی اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العزت مقدور عبد کے مثل پر قادر نہیں، مثل مقدور عبد پر قادر نہیں. کیا مطلب؟ مثل مقدور عبد کا مطلب یہ ہے کہ بندے جن جن چیزوں پر قادر ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ طاعت ہے، مصلحت ہے، معصیت ہے. ایسی طاعت جو مصلحت پر مشتمل ہو، معصیت جو کہ کسی فساد پر مشتمل ہو، یا ایسا کام بھی ہو سکتا ہے بندے کا، ایسا مقدور بھی بندے کا ہو سکتا ہے جو طاعت اور معصیت دونوں سے خالی ہو، جس کو ہم بے وقوفی کہیں، جس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو بندے کا مقدور کیا ہوتا ہے؟ یا تو طاعت ہوتا ہے، یا معصیت ہوتا ہے، یا یہ کہہ لو کہ مصلحت ہوتی ہے اس میں، یا مفسدہ ہوتا ہے، یا دونوں سے خالی ہوتا ہے، یعنی بے وقوفی ہوتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کوئی کام کرے کسی طاعت کے لیے یا مصلحت کے لیے، یا کسی معصیت کے لیے یا مفسدہ کے لیے، یا کسی سے بھی خالی ہو، صف جسے کہیں، تو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے منزہ ہے. ان چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں ہونا محال ہے. اس لیے نظام نے وہ بلخی نے یہ کہا کہ مقدور مثل مقدور عبد پر اللہ قادر نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے جواب میں کہ یہ جو تم نے مثالیں پیش کی نا کہ مقدور عبد جو ہوتا ہے یا تو معصیت و مصلحت ہوتی ہے، یا مفسدہ اور معصیت ہوتی ہے، طاعت و مصلحت ہوتی ہے، یا صرف ہوتا ہے، یہ تو سب اغراض ہے نا. بندہ اپنا کوئی بھی فعل کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض متعلق ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا کوئی بھی فعل معلل بالغرض نہیں ہے. جب معلل بالغرض نہیں ہے تو پھر بندوں کے افعال پر اللہ کے بندوں کی قدرت پر بندوں کے مقدور کی طرح اللہ کے مقدور کو مان لینا یہ بھی تو غلط ہے. بندوں کے سارے مقدورات معلل بالغرض ہوتے ہیں، بندوں کا ہر فعل معلل بالغرض ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا فعل معلل بالغرض نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ ہمارا کوئی بھی فعل صادر ہوتا ہے تو ہمارے قصد اور طرح طرح کے مباعث کی بنا پر صادر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی فعل کسی باعثہ کی بنا پر نہیں ہے، کسی غرض کی بنا پر نہیں ہے. اس لیے جو اعتبارات مقدور عبد میں ہیں وہ اعتبارات بارگاہ الہی میں متصور نہیں ہے. لہذا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت سے فعل عبد کا مثل صادر ہو اس طور سے کہ وہ اغراض سے مجرد ہو. بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے مقدور عبد جیسے بندوں کے مقدورات ہیں ان کے جیسے مقدورات پر اللہ رب العزت قادر ہے. اس لیے بلخی کا یہ کہنا غلط ہے. وعامۃ المعتزلہ انہ لا يقدر علی نفس مقدور العبد، بلخی نے تو مثل مقدور عبد کہا، اور عام معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نفس مقدور عبد پر قادر نہیں، یعنی بندہ جس کام کے کرنے پر قادر ہے بعین ہی اس کام پر اللہ رب العزت قادر نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا عین مقدور عبد پر قادر نہیں ہے، نفس مقدور عبد پر قادر نہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے شیء واحد جو کہ بندے کا مقدور ہے، اگر اس کو اللہ کا بھی مقدور مانیں گے تو مقدور واحد کا دو مستقل قدرتوں کے تحت داخل ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے کہ مقدور واحد دو مستقل قدرتوں کے تحت داخل ہو. انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن ان کا کیا جواب ہوگا؟
इनका जवाब ये होगा कि मकदूर वाहिद दो कुदरतों के तहत दाखिल हो, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जायज है। क्यों? इसलिए कि जहतें मुख्तलिफ अगर हो तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल को मकदूर अब्द जो है वो बंदे के तहत, बंदे की कुदरत के तहत दाखिल है, इस जहत से कि बंदा उसका कासिब है, मिन जहतिल कसब, और वही फेल अल्लाह का भी मकदूर है, कुदरत बारी ताला के तहत भी है वो, लेकिन इस हैसियत से कि अल्लाह उसका खालिक है, तो मिन हैसुल खल्क अल्लाह की जहत के, अल्लाह की कुदरत के तहत है, और मिन जहतिल कसब बंदे की कुदरत के तहत है। तो जहतें बदल गई, तो मकदूर वाहिद दो कुदरतों के तहत हो, इसमें कोई हरज नहीं है जबकि जहतें बदल जाए, और ऐसा ही है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐने मकदूर अब्द पर भी कादिर है। बात समझ में आई बच्चों? आज की गुफ्तगू हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर आइंदा इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलते हैं।